ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد انس و محمد عمر صاحب، خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے 5 سے 7 منٹ، جس کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کرنا ہے، اس لیے اب ہمارے 2 ہی خطیب باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ فیصلہ ہوگا سیکنڈ تھرڈ انعام جس کا ہوگا، اور باقی اعزاز یہ انعام بھی سب کو دیں گے انشاءاللہ۔ بے فکر رہیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ تشریف لاتے ہیں بھائی محمد ابو بکر چوہان صاحب، ابو بکر چوہان، ابو بکر صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ایک اثر صداقت کی منزل مجھ سے نہ پوچھو، صدیق کے گھر سے دلہا خود و رسول بنتے ہیں. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، علماء ملت، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے میری تقریر کا موضوع شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، دنیا کے اندر جتنے بھی پھول ہیں ہر ایک کی مہک اپنی ہے. جتنے بھی پھول ہیں سب خوشنما و دلربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے. جتنے بھی پھول ہیں سب دل ربا و خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے. دن تو سارے اللہ کے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری عبادت کی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے. انبیاء تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قاصد اور نمائندے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے. عزیزان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اتباع شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. ان کی ہر رات عبادت میں، ان کا ہر دن اتباع سنت میں گزرتا تھا. چنانچہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے صحابہ، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، میں نے. پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، میں نے. پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے جنازے کی نماز میں شرکت کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، میں نے. پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے محتاج کو کھانا کھلایا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، میں نے. یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، فرمایا، جس آدمی کے اندر یہ اوصاف جمع ہو جائیں وہ جنتی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا کہ وفات کے وقت حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ کیا، اے بیٹی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ امی عائشہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا. اللہ تعالیٰ کو اتباع سنت کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ وفات کے وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ادا ہو گئی. ایک شعر نے کیا ہی خوب کہا، پہلوئے مصطفیٰ میں بنا ہے آپ کا مزار، پہلوئے مصطفیٰ میں بنا ہے آپ کا مزار،
جہاں کی خاک تھی، جہاں کا خمیر تھا، پہنچی ہے وہاں پہ خاک۔ بلبل کو پھول بس، خدا کو بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا کا رسول بس۔ عزیزان من، میں نے جو آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی اثنین فرمایا ہے۔ اس سے یہ بھی نکتہ نکالا جا سکتا ہے، جہاں جہاں میرے نبی اول ہے، وہیں صدیق ثانی ہے۔ ایمان میں حضور اول ہے تو صدیق ثانی ہے۔ دعوت کے اندر اگر حضور اول ہے تو صدیق ثانی ہے۔ جہاد کے اندر اگر حضور اول ہے تو صدیق ثانی ہے۔ جس دین کے شعبے میں حضور اول ہے، صدیق ثانی ہے۔ روزے میں حضور اول ہے تو صدیق ثانی ہے۔ حشر میں حضور اول ہے تو صدیق ثانی ہے۔ کل جنت میں حضور اول ہوں گے، صدیق ثانی ہوں گے۔ کون صدیق اکبر جسے خود خدا نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کر صحابی ہونے کا لقب خود خدا نے قرآن میں دیا؟ کون صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے قرآن کا نام مصحف رکھا؟ کون صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا؟ کون صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے بیت المال قائم کیا؟ کون صدیق اکبر جس نے سب سے پہلے مسجد بنائی؟ کون صدیق اکبر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی بامتی ابو بکر کہہ کر، یعنی نطق رسالت سے ان کو رحیم کا لقب ملا؟ کون صدیق اکبر جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ؟ کون صدیق اکبر جسے میرے نبی نے کہا ابو بکر تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے؟ کون صدیق اکبر جسے میرے نبی نے خود کہا دنیا کے اندر جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، سب کے احسان کا بدلہ چکا ہوں، سوائے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود خدا قیامت کے دن دے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرتا ہوں۔ جن کو صدیق ذات خدا نے کہا، جن کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جن کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، انہیں کو صدیق سبھی اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں محمد عثمان صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين، فلعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدیق اکبر کی غلامی کے صدا ہم گیت گائیں گے. صدیق اکبر کی غلامی کے صدا ہم گیت گائیں گے. نظر بندی و پابندی کو کھاتے میں نہ لائیں گے. جو دشمن ہے صدیق کا وہ کافر تھا وہ کافر ہے. جو دشمن ہے صدیق کا وہ کافر تھا وہ کافر ہے. یہ نعرہ برسرے دار و رسم ہم ہی لگائیں گے. واجب القدر معزز مکرم نڈر بے باک نوجوان ساتھیوں،
اور میرے علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، رب کائنات نے دنیا کے اندر مختلف اشیاء کی تخلیق فرمائی ہے، پھر ان کو دوسری تمام چیزوں پر فضیلت عطا کر دی۔ جیسا کہ زمین تو ساری ہی زمین ہے، مگر سرزمین مکہ کو دوسری تمام خطوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح انبیاء تو سارے ہی انبیاء ہیں، مگر حضور سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ تو سارے ہی صحابہ ہیں، مگر صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں۔ صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء، امام الاتقیاء بھی اعلان کرتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر۔ سامعین مکرم توجہ فرمائیں، صدیق اکبر کی عظمت، صداقت کا یہ ہاتھ تھا کہ جس وقت اسلام لائے تو 40,000 درہم کے مالک تھے، لیکن جب جنگ تبوک کے لیے پیغمبر نے چندہ مانگا تو صدیق اکبر نے گھر کی ساری دولت لا کر پیغمبر کے قدموں میں ڈال دی، قدموں میں دولت کو ڈال کر نبی کی محفل میں آ گئے، محفل میں بیٹھے ہیں، نبوت اور صداقت آمنے سامنے موجود ہے۔ اسی دوران جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے ذریعے ابو بکر کو سلام پیش کر دوں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضور ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، جبرائیل امین تشریف لایا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، تو آج سارا مال لٹا کر پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر نبی کی محفل میں بیٹھا ہے، کیا تو اس حال نبی خدا سے راضی ہے یا نہیں؟ تو صدیق جب یہ بات سنتے ہیں تو چیخ کر پکارتے ہیں کہ اے حضور، اللہ تعالیٰ کو آج میری نیت کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتا دے کہ صدیق اکبر کی آج جان کے اوپر ٹاٹ کا لباس ہے، لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر میری چمڑی اتاری گئی اور میری چمڑی کو بھی ٹاکیوں کا لباس، میری چمڑی اتاری گئی اور اس کو بھی ٹاکیاں لگ گئی تو صدیق تب بھی خدا سے راضی ہے اور مصطفیٰ سے بھی راضی ہے۔ ماشاءاللہ، صدیق تب بھی خدا سے بھی راضی ہے اور مصطفیٰ سے بھی راضی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق جس کو دریاؤں نے مانا، وہ صدیق جس کو آسمانوں نے مانا، وہ صدیق جس کو زمینوں نے مانا، وہ صدیق جس کو سمندروں نے مانا، وہ صدیق جس کو دنیا کے کونے کونے نے مانا، چپے چپے نے مانا، بلکہ دنیا کے ہر حلالی نے مانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہر سنی کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل کسی پر اتفاق کرتے ہوئے کہ فلا فی اللہ کی تیم میں بقا قرار مضمر ہے، اسے مرنا نہیں آتا اور جینا نہیں۔ ماشاءاللہ، انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں۔ اب آخری خطیب تشریف لاتے ہیں محمد خباب صاحب۔ محمد خباب تشریف لائیں، اس کے بعد انشاءاللہ